اتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا، او لوگو اور میرے قریب ہو جاؤ، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو اس مہینے میں روزہ رکھو، رات کو تراویح اور قیام کیا کرو۔ پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا، اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، او لوگو تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے فرض ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، میری امت سے خارج ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں قدر کرو، پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے، کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں، الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی، ایک عرصے کے بعد یہ چین کا سانس ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا
रमजान का मुबारक महीना आ गया। कब्रों में लेटने वाले मुर्दों को पता चल जाता रमजान का, बादे बादे नौजवानों को, बादे बादे दुकानदारों जिम्मेदारों को, जिंदों को पता नहीं चलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी रोजा रखता है, दरियाओं की मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआएं करती हैं, घोंसलों में परिंदे उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, सुराखों में कीड़ा मकोड़े रोजा रखने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अर्श अजीम उठाने वाले, कंधों पे अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादार के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए और मेरी जात उसके बदले में है। क्यों? इसलिए नमाज पढ़ो दूसरा आदमी देख रहा है, जिहाद करो दूसरा आदमी देख रहा है, ज़कात दो दूसरा आदमी देख रहा है, हज करो दूसरा आदमी देख रहा है, तिलावत करो दूसरा आदमी देख रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया रोजा ऐसी मख्फी इबादत है, तेरे पेट में आग लगी हुई है, गले में खुश्की आई हुई है, जुबान से कांटे जमे हुए हैं और मुंह में पानी लिए बैठा है, लेकिन गले को घोंट रखा है, कोई कतरा पानी का नीचे ना चला जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कोई देखने वाला नहीं, मुंह में पानी है मगर अंदर नहीं जाने देता, इसलिए कि मेरे रब ने मना कर दिया। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तू मेरी वजह से, मेरे कहने की वजह से, मेरे फरमान की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से तू हलक के नीचे पानी नहीं जाने देता, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुझे जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। तू मेरा बन तो सही। एक और सवाल करो, इलाहुल आलमीन, तेरा कुर्ब, तेरी नजदीकी, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत भूखा मरने से क्यों हासिल हुई? प्यासा मरने से क्यों हासिल हुई? कौन सी तेरे खजाने में कमी है पानी की, खाने की? अगर रोजदार दिन भर नहीं खाएगा तो तुझे क्या फायदा होगा? तवज्जो करना है कि नुक्ते की बात अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाते हैं, हर यार की ये तमन्ना है कि मेरा यार मेरे जैसा हो। हर दोस्त की तमन्ना है कि मेरा दोस्त मेरे जैसा हो। हर मुहिब की तमन्ना है कि मेरा महबूब मेरे जैसा हो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लोगों मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं बीवी बच्चे नहीं रखता, मैं चाहता हूं कुछ देर तक तू भी मेरे वाली नूरानी आदात को अपना ले। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने आदमी को अपनी सूरत के ऊपर पैदा फरमाया। और मेरे बंदे, मैं खाने से पाक हूं, मैं पीने से पाक हूं, मैं बीवी बच्चों से पाक हूं, तो भी कुछ देर के लिए मेरे वाला मजहर, मेरे वाले हालात, मेरे वाली तजल्लियात, मेरे वाली नूरानियत, और मेरे फरिश्ते नहीं खाते, मेरे फरिश्ते नहीं पीते, मेरे फरिश्ते औरत नहीं रखते, सोते नहीं, इन तमाम चीजों से पाक है। और मेरे बंदे, तो भी मेरे फरिश्तों की तरह कुछ देर के लिए बन जा। मलकूती ताकत तेरे अंदर भी आ जाए, वो नूरानियत आए, वो इखलास आए, वो बरकत आए, वो करीमी तेरे अंदर परवरदिगार आलम की छा जाए कि दूसरा तुझे देखे तो उसको खुदा याद आ जाए। क्या बहाने बनाए हैं परवरदिगार आलम ने, कुर्बान जाऊं सुभान अल्लाह। फरमाया रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक ने सारे आसमान के जितने आसमानी कलाम हैं सबको रमजान में उतारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे रमजान में मिले, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात रमजान में मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर रमजान में मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील रमजानुल मुबारक में मिली। और अल्लाह पाक जल्ल शानो ने लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को रमजानुल मुबारक में नाजिल फरमाया।
کلام الہی کو خاص طور سے مناسبت ہے رمضان المبارک کے مہینے کو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. 61 قرآن ختم کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. اللہ والا ہے, آدمی ہے, انسان ہے, بیوی بچوں والا ہے. ایک ختم ہر رات میں اور ایک پورا ختم دن میں اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یوں ہی آتا ہے کہ 61 کلام قرآن کریم ہر رمضان میں ختم فرمایا کرتے تھے. کیسے کمائی والے لوگ تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر رمضان المبارک میں شب قدر کو دیکھتا ہوں, ساری زندگی میں کبھی شب قدر فوت نہیں ہوئی. کتنا عبادت کا مہینہ ہے, کلام الہی کو اس میں مناسبت ہے, نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, جزا بڑھ جاتی ہے, اجر عظیم آدمی کو عطا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا خلوص ہے جو آدمی کے دل میں مانگزن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ مجھے پروردگار عالم کی رضا نصیب ہو جائے. دیکھو تو صحیح, کبھی اپنی رضا کا سبب قرآن کریم کو بنایا اور کبھی اپنی رضا کا سبب پانی کے گھونٹ کو بنا لیا. فرمایا تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا, جتنا اس روزدار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ایک آدمی نے اگر 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرایا تو گویا ایک اس نے خود رکھا اور 100 آدمیوں کا افطار کرا دیا, گویا کہ اس نے 101 روزہ ایک دن میں رکھ لیا. اور افطار کرنے والے کرنے والے کے روزے سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے اتنی طاقت اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھجور کے دانے پر, ایک لسی گھونٹ پر, ایک گھونٹ لسی پر, پانی پلانے پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کا دربار کھلا ہے. اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے. قبر والوں کو بھی فرمایا آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ. اب اگر ہم لوگ خود ہی نہ مانگیں اور خود ہی نہ کچھ کریں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے. اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی, یہ گلی ہے کس رقیب کی, اور کیا تانے اقربا, جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہے ہزار. جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو پھر بیمار بن جاتا ہے, پھر عذر تلاش کرتا پھرتا ہے, اسے یہ معلوم نہیں اللہ کا غضب اگر جو اس میں آ گیا میرے عذر معذور کا کچھ نہیں بنے گا, برباد کر دیا جائے گا. فرمایا ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے, اس پر عذر نہیں, ورنہ ہر آدمی پر روزہ فرض ہے. ماں سوا اس عورت کے جو مینٹلی کورس میں مبتلا ہو جائے یا زچگی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا عذر یا بیماری ایسی آ جائے جو بے ہوش ہو جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے, اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں. یہ جو لوگ کھلے بندوں کھاتے پھرتے رہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی. فرمایا فلیس منا, وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں. اور فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں رمضان قرآن سفارشی بنیں گے قیامت کے دن. رمضان بھی قرآن بھی یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے, شفاعت کریں گے آدمی کے لیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث میں ہے قیامت کا خوفناک منظر, ہوش ربو گھڑی, اتنے حالات تباکل کہ زمین تپ تپ کر تانبا بن گئی, ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, غرق ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں.
خدا کی روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، آسمان چر کر پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں، عرش عظیم کے سائے میں، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کسی جگہ نہیں، درخت نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، سایہ نہیں، چھاؤں نہیں، مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، اور اس سائے میں، اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے کھلا رہے ہیں، یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دل میں، اس بربادی کے دل میں، اس تکلیف کے دل میں آنکھوں سے لہو بہ گیا، دماغ بہ بہ کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا، یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم سویا کرتے تھے، یہ تراویحوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تم فلم اور تھیٹر تماشے، تم بکواس بازی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس ہے درود پاک پڑھا کرتے تھے، آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے، ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، میری ان کی پہلی ملاقات ہے، آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے ہیں، اندازہ لگا میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینوں پہ پسینے ہو، لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں، اور اس دن خداوند عالم جل شانہ اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہے ہو، خدا کی قسم پینے والا تیرا منہ ہو، پلانے والے فرشتے ہو، دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں، ہر نیکی اللہ کے یہاں ادھار نظر آتی ہے، پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ اس کی جگہ ضرور ملے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں قیامت کے دن بعد آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، بے شمار لوگ کہیں گے الہی میدان محشر مہک اٹھا، میدان حشر خوشبو سے مہک اٹھا، سارے فضا مہک اٹھی، معطر ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روزے قضا نہیں کیے، روزے رکھے تمام عمر، اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی، کستوری قربان کر دی جائے، مشک عنبر قربان کر دیا جائے، اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ کی بھبک، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے، خداوند عالم کے نزدیک روزدار کے معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بھبک پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کستوری سے زیادہ، مشک عنبر سے زیادہ، اس لیے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ برکتوں والی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ دن کو بھی کماتے ہیں، رات کو بھی کماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو وقت بڑے خوشی کے ہیں، جو مانگو وہی مل جائے، عند افطارہ، روزے دار کو دو وقت ایسے دیتا ہوں جو کھو دیا مانگنے کا، اس لیے گرمی کا رمضان ہے، بڑی محنت کا روزہ ہے، گزارش کروں گا مرد عورتوں سے شام کو 5 منٹ پہلے سارے دندے چھوڑ کے بیٹھ جائے،
सारा घर बैठ जाया करो, बाल बच्चों को साथ बिठाया करो, मासूम बच्चों से दुआ मंगवाया करो, आमीन कहलवाया करो, अपनी हाजतों का सवाल किया करो, अपनी बीमारी की शिफा की दुआ मांगो, अल्लाह पाक की हुजूर में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, मौत की तलखी से पनाह मांगो, असर की बर्बादी से पनाह मांगो, कारोबार में बरकत की दुआ मांगो, रोजी रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगो। रोजा इफ्तार करने के वक्त लोगों को पहचान ही नहीं है, जाया कर देते हैं अपने वक्त को जो काम का वक्त है। सुबह का वक्त है। और एक और गुजारिश कर दूं, जैसे रमजान में नेकी का दर्जा बढ़ जाता है, गुनाह भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रमजान में नमाज नहीं पढ़ोगे 70 गुना अज़ाब ज्यादा होगा। जमात की नमाज अगर रमजान मुबारक में अदा करोगे तो उलमा ने लिखा है कि 27 लाख तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। खुदा की कसम, अल्लाह तो तुझे इतना देने आया है इस महीने में, वो तो तुझे इतना देने का प्रोग्राम बनाए बैठा है कि तेरी झोली भर जाए। अब ये मिसवाक है ना, लकड़ी 3 दफा इस तरफ को लकड़ी मुंह में फेर दे, लकड़ी मुंह में फेरना है और क्या, और 3 मरतबा इस तरफ मुंह में लकड़ी को फेर दे, तेरी नमाज का दर्जा 27 गुना ज्यादा हो गया। मुंह में लक्कड़ घुमाने से 27 गुना सवाब बढ़ गया नमाज का। और फिर जितना उसमें इखलास होगा, जितनी उसमें अल्लाह पाक ने आजिज़ी, इनकसारी और खशीयत रखी होगी और तौबा और इस्तिग़फ़ार का मादा रखा होगा, उतना ही उसमें बढ़ावा होता चला जाएगा। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। एक पैसा अल्लाह के नाम पे सदका कर, खैरात कर, अल्लाह की राह में दे, गोया के दूसरे दिनों में 700 पैसे दिए, 700 गुना बढ़ा दिया जाता है दूसरे महीनों के मुकाबले में, रमजान मुबारक के महीने में खैरात वगैरह का। कितना बड़ा इनाम, इतनी बड़ी करीमी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 4 काम कसरत से करो इस महीने में। तवज्जो करें भाई, पल्ले बांध के ले जाएं मर्द औरत, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे कि बदला मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए और हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमाए। खुदा की कसम, मौत के वक्त तुम्हें याद आएंगी ये बातें कि रब्बुल आलमीन ने तुझे कितना नवाजा, कितनी तुझ पे मेहरबानी फरमाई, कितना बड़ा तुझ पे करम फरमाया, नफिल बढ़ाए, फर्ज बढ़ाए, कुरान की तिलावत का सवाब बढ़ा दिया, दुरूद शरीफ का सवाब बढ़ा दिया। और यूं फरमाया कि ये जो रोजे हैं, ये मेरी मुलाकात का सबब बनेंगे। रोजा रखने वाले को मेरा दीदार होगा। और एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक अपने बंदे को अपनी दीदार से नवाजेगा, अपनी जात की ज़ियारत से नवाजेगा, और महबूब अपने बंदों को जब दीदार कराएगा तो लोग कहेंगे इलाही सबसे बड़ी नियामत तो ये थी, हूरों गिलमान और जन्नत, ये तमाम चीजें इस नियामत के सामने कुछ वक़्त ही नहीं रखती।